السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ بیت اللہ کی چابیاں کس شخصیت کے پاس ہیں۔ کیا جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اسی شخصیت کے پاس ہیں، یا آج کے زمانے میں وہ چابیاں کسی ظالم بادشاہ کے ہاتھوں میں ہیں؟ تو دوستو بات ہم شروع کرتے ہیں۔ سیدنا امام علامہ ابن سعد اپنے طبقات میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے، جب ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، اس وقت ہم کیا کیا کرتے تھے کہ بیت اللہ کی چابیاں میرے پاس تھی، تو ہم بیت اللہ کا دروازہ سوموار والے دن اور جمعرات والے دن کھولا کرتے تھے، اور کھولتے پھر جو کفار مکہ تھے وہ اس دن اس کی زیارت کرتے، اور اس کے اندر جو بت ہم نے بنائے تھے ان بتوں کی زیارت کرتے، ان کی عبادت کرتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے اندر جانا چاہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا اور نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے، نعوذ باللہ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، آج تو مجھے بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ اے عثمان، یار ایک بات سن لے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور اے عثمان، میں جس کو چاہوں گا اس شخص کو بیت اللہ کی چابیاں دوں گا۔ تو عثمان فرماتے ہیں کہ جب یہ میں نے بات سنی تو میں بڑا حیران تھا، بڑا پریشان تھا، اور میں نے پھر آگے سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ وقت آئے گا تب قریش مکہ پھر زندہ نہیں ہوں گے، یعنی کہ جب تک یہ زندہ ہے تب تک تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، قریش مکہ بھی موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی عطا فرما دے گا اس وقت۔ تو سیدنا عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا 8 ہجری، جب اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح مکہ عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اب فاتح کی حیثیت سے بیت اللہ میں آئے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت اللہ کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ہے۔ اس وقت میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، میں مسلمان ہو چکا تھا۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ہیں چابیاں بیت اللہ کی۔ آپ نے فرمایا، مجھے چابیاں دو۔ میں نے انکار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیوں کا مجھ سے سوال کیا، میں نے پھر انکار کیا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ یہی بات ہوئی۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لے، یہ اللہ کی امانت ہے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے یہ الفاظ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی چابیاں دے دی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولا اور بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ بیت اللہ میں دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا بت ہے بیت اللہ کے اندر موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بت وہاں سے ختم کیا، اس کو تروایا، اور باقی جو جتنے بھی بت تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تروا دیے۔ اور پھر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میرے بابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا نسبت ہے ان چیزوں کے ساتھ کہ ان لوگوں نے میرے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بت بنائے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں یہ تیر اور نیزے ان کو پکڑائے ہوئے ہیں، بھلا میرے بابا کی ان چیزوں سے کیا نسبت ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کا پانی منگوایا۔ زمزم کے پانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر کی صفائی کروائی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا، اور جس جگہ پر آج موجود ہے اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو رکھا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیت اللہ کا طواف شروع فرما رہے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چاہا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ کی چابیاں مجھے دے دیں۔ یا رسول اللہ، بیت اللہ کی چابیاں مجھے دے دیں، میں بیت اللہ کی حفاظت بھی کروں گا، کلید بردار بھی احسن انداز سے نبھاؤں گا، اور میں حاجیوں کی مہمان نوازی بھی اچھے انداز سے کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، میرے دیکھتے ہی مجھے ایسے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ تو آپ تھوڑی سی دیر گزری ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کے الفاظ شروع کر دی، آیت پڑھنا شروع کر دی، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ
ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ پڑھے، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت داروں تک ان کی امانتیں پہنچا دیں، اور جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں کی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ ادھر سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہیں کہ یار میری کیا اوقات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابیاں اگر دیں گے تو سیدنا ابوبکر صدیق کو دیں گے، کیونکہ وہ اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، وہ ہر انداز سے مجھ سے زیادہ افضل ہیں، وہ ہر انداز سے مجھ سے اعلیٰ مرتبے پر ہیں، اعلیٰ مقام پر ہیں۔ میں پریشان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق کو چابیاں دیں گے، عمر فاروق کو دیں گے، عثمان کو دیں گے، علی المرتضیٰ کو دیں گے، میں اسی بات کی وجہ سے پریشان تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عثمان یہ چابیاں بیت اللہ کی میں تجھے دیتا ہوں، اے عثمان یہ بیت اللہ کی چابیاں میں تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور میں تجھے ایک بات بھی کہتا ہوں، قیامت تک یہ بیت اللہ کی چابیاں تیرے پاس ہی رہیں گی، یہ بیت اللہ کی چابیاں تیرے پاس رہیں گی، یا کوئی ظالم بادشاہ تجھ سے چھین سکتا ہے، یہ چابیاں تجھ سے کہیں پر نہیں جائیں گی، یا کوئی ظالم شخص تجھ سے لے گا یا پھر یہ تیرے پاس ہی رہیں گی۔ تو آج بھی سیدنا عثمان بن طلحہ کے گھرانے میں، ان کے خاندان میں بیت اللہ کی چابیاں موجود ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں کچھ عرصہ پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مجھے قریب تھوڑا سا ہائٹس کے اندر، اس منزل کے اندر مجھے وہ ایک آفس ملا، اس آفس کے مین ڈور پر یہ الفاظ لکھے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات۔ میں نے جب یہ الفاظ پڑھے، یہ آیت پڑھی سورۃ النساء کی، میں بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا۔ میں نے اس دفتر کا وزٹ کیا، میں نے کیا دیکھا کہ پوری آیت وہاں پر لکھی ہے، اور میں نے پوچھا یہ آفس کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں سے ایک فرد ہے، یہ آفس اس کا ہے۔ آج بھی بیت اللہ کی چابیاں سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں موجود ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ چابیاں موجود تھیں شیخ عبد القادر بن طٰہٰ بن عبداللہ الشیبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، اور اس وقت عبداللہ بن عبدالعزیز کے حکم پر یہ جو بیت اللہ کا تالا تھا، وہ بیت اللہ کا تالا بھی تبدیل کیا گیا تھا۔ یہ آپ کو تصویر بھی میں دکھاتا ہوں کہ وہ چابیاں جو ہیں وہ کس شخص کے پاس ہے۔ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، بیت اللہ کی چابیاں آج بھی اسی خاندان میں موجود ہیں، اور آج یہ جو شخص ہے اس شخص کے پاس بیت اللہ کی چابیاں موجود ہیں۔ ان سے پہلے چابیاں موجود تھیں شیخ عبد القادر بن طٰہٰ عبداللہ الشیبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھیں، اور اس زمانے میں بیت اللہ کا تالا بھی جو تھا وہ تبدیل کروایا گیا تھا، اور ان کی وفات 1435 ہجری کو ہوئی، اور وہ فوت ہوئے۔ اور ان کے بعد انہی کے خاندان میں سے ایک فرد ہے شیخ ڈاکٹر صالح بن زین العابدین الشیبی رحمۃ اللہ علیہ، جو آج اس زمانے میں موجود ہے، اور ان کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں۔ یہ ان کی تصویر ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، یہ ان کی تصویر ہے، اور یہ بیت اللہ کی تصویر ہے، اور یہ بیت اللہ کی چابیاں ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی مرضی سے سیدنا عثمان بن طلحہ کو دی تھی، اور آج بھی اسی خاندان میں یہ چابیاں موجود ہیں۔ اتنی عظمت والا یہ خاندان ہے، اتنی برکتوں والا یہ خاندان ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان سے قیامت تک خدمات لے، اور اللہ ہمیں بھی اپنے گھر بیت اللہ کی خدمات سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ اس بات کا یقین ہو چکا ہوگا کہ بیت اللہ کی چابیاں کس کے پاس ہیں۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اسی کے پاس تھی، اسی کے خاندان میں ہے، اور اسی کے خاندان میں قیامت تک بیت اللہ کی چابیاں رہیں گی۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ جو ویڈیو سننے والے ہیں، اللہ صاحب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ سب سے اپنے گھر بیت اللہ